انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا، کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ شعر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھتے ہیں، اسی طرح دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ و نصیحت لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب جو ہے وہ پاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور اس پر حضرت حسان کو بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اے حسان مجھ کو میری نعت سناؤ۔ تو نعت کی دین اسلام کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، تو یہ کہہ دینا جی کہ ہمیں نعتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فقط بیان ہی سنایا کریں، تو نعت ایسا عظیم الترین کام ہے کہ خود سرکار حضرت حسان کے لیے ممبر بچاتے تھے اور ممبر کے اوپر خود اپنے صحابی کو بٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، حسان مجھ کو میری نعتیں سناؤ۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان سے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئی کا جواب دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہ حضرت حسان کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تو مدد فرما۔ یاد رکھیں کہ اشعار فی نفسی برے نہیں ہوتے، کیونکہ شعر و شاعری ایک بہت بڑا وسیع کلام ہے، ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بہت بڑا علم ہے۔ اگر اشعار اچھے ہوں تو کلام اچھا ہوتا ہے، اگر اشعار اس میں برے ہوں تو کلام برا ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار جو ہیں وہ برے کلام کی طرح ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، اور نبی پاک کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ مروی ہے۔ حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بکر صدیق حضرت فاروق اعظم شعر کہتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے زیادہ شعر جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اسی طرح جب اشعار لکھے تو نبی پاک کی نعت لکھی، صحابہ کرام بزرگان دین کی منقبتیں لکھی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت کا لکھا ہوا کلام بنام ہدایت بخشش ہے، جس میں آپ نے اچھی شاعری کے تمام پہلو کو انتہائی حسن انداز کے اندر جو بیان کیا ہے۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا عشق، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب بڑھانا ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو بھی ہدایت بخشش کے اندر شعر ہے، یا تو وہ کسی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حدیث، یا جو ہے صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی قول کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے یہ ایک طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر بھی ہوتی ہے، نبی پاک کی احادیث کی شرح بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال کی بھی جو ہے وہ شرح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔